الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 تا 113 کو سمجھیں گے۔ آج کی آیات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند باتیں گزشتہ آیات کی بطور یاد دہانی اور استحضار کی غرض سے دوبارہ کر لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یعنی یہود کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور انبیاء کی تعلیمات اور اصول و قوانین کو پس پشت پھینک دیا تھا۔ اے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسا نہ کرنا۔ پھر آیت نمبر 58 اور 59 دو آیات میں اس امت کو وہ بنیادی ہدایات فراہم کی جن پر اسلام کا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام استوار کیا جانا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے آیت نمبر 58 میں عدلیہ جوڈیشری کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ان تحکموا بالعدل، کہ تم لوگوں کے مابین عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرو۔ یہاں بین الناس کے الفاظ استعمال کر کے اشارہ کر دیا کہ فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، دوست ہوں یا دشمن۔ پھر آیات چلیں 60 تا 70، تو ان 10 آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر مبنی ایک فیصلے کو ذکر کیا گیا جو ایک منافق اور یہودی کے مابین کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اصل میں عدل و انصاف کسی اصول کے تحت ہوتا ہے نا، اور وہ اصول ہے کتاب و سنت۔ جو بھی اس کی زد میں آئے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 30-35 آیات جہاد و قتال اور اس کے ضمن میں بہت سی ہدایات پر مشتمل تھیں۔ اب پھر جو آیات ہم سمجھنے جا رہے ہیں اس میں توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ جہاد و قتال تو اپنی شرائط کے ساتھ اور اپنے موقعوں پر ہوتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے، لیکن عام معاملات زندگی میں اگر کوئی جرائم سامنے آئے، معاملات سامنے آئیں، جھگڑے سامنے آئیں، تو قوانین الہی کے مطابق حق و انصاف پر مبنی فیصلے کر دیں۔ تو یہ 9 آیات 105 تا 113 ایک چوری کے واقعہ سے متعلق ہیں، لیکن اس واقعہ کے ضمن میں تمام امت مسلمہ کے لیے اس میں بہترین ہدایات موجود ہیں۔ پہلے مختصراً چوری کا واقعہ سنیے، پھر آیات اور اس میں موجود ہدایات اس کو سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدینہ منورہ میں ایک خاندان بنو عبیرق کے ایک منافق شخص نے مخلص مسلمان رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آٹے کی بوری، کچھ اسلحہ اور دیگر سامان چرا لیا، اور پھر اس منافق نے اپنے خلاف ثبوت ختم کرنے کے لیے کچھ اسلحہ اور دیگر سامان ایک یہودی کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ اچھا، جن کے گھر چوری ہوئی یعنی حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو ان دونوں نے کچھ ثبوت اور قرائن سے اندازہ لگا لیا کہ بنو عبیرق کے شخص نے ہی چوری کی ہے، اور مدینہ میں اس بات کا چرچا بھی ہو گیا۔ اب اس منافق چور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یہ لوگ بغیر ثبوت کے ہم پر الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ مسروقہ مال یعنی چوری شدہ مال وہ تو یہودی کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے۔ تو ظاہری حالات اور اثرات دیکھ کر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان ہو گیا کہ یہ کام یہودی ہی کا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کر دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے بھی یہ فرما دیا کہ تم بغیر دلیل اور ثبوت کے ایک گھرانے پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ تو قتادہ بڑے رنجیدہ ہوئے، خاموشی اختیار کی اور اللہ سے عرض کی واللہ المستعان، کہ اللہ ہی سے اس موقع پر مدد مانگی جا سکتی ہے۔
تو اللہ کی مدد پھر آئی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب اس سارے پس منظر میں آیات اور اس میں موجود ہدایات کو سمجھیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کتاب دی، قانون دیا، اور اس کے ساتھ بصیرت خاص دی۔ مثلا عدالت میں ایک جج بیٹھا ہے، اس کے سامنے قانون کی کتاب بھی ہے، مقدمے سے متعلقہ ریکارڈ بھی ہے، شہادتیں بھی ہیں یعنی گواہ بھی ہیں۔ اب اس کی اپنی عقل یعنی جج کی اپنی عقل اور قوت فیصلہ بھی ہے کہ حالات اور قرائن سے بھانپ رہا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بس یہی وہ تمام چیزیں کتاب اللہ اور بصیرت خاص اور قوت فیصلہ، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے فیصلہ کریں، یہ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ جو جیسا بنو عبیرک کی یہی خواہش تھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہماری طرف سے آپ جھگڑا کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عظیم ہے، اس لیے منافق کے حق میں جو آپ نے یہ نرمی کی نا، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پر استغفار کیجئے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے مت جھگڑیں جو اپنی جانوں پر خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خیانت تھی کہ ایک تو چوری کی، پھر چوری کا الزام کسی دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ٹھہر کر ذرا شفاعت کے مسئلے پر بھی غور کر لیں کہ ہم بے ایمانیاں اور حرام خوریاں کرتے جا رہے ہیں، دین اسلام کے اصولوں کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، پھر بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ یہاں تو بڑے دو ٹوک انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن لوگوں کی وکالت سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک جو بہت زیادہ خیانت کرنے والے اور گناہ گار لوگ ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ چھپتے ہیں لوگوں سے اور اللہ سے نہیں چھپتے، یعنی یہ اپنی حرکات اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ لوگوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تو دھول جھونک رہے ہیں، لیکن اللہ سے یہ نہیں چھپا سکیں گے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس اللہ کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکیں گے۔ آگے چوری کرنے والے قبیلے بنو عبیرک کے لوگوں سے خطاب ہے پھر، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، یعنی بنو عبیرک قبیلے کے لوگوں نے خوب وکالت کر لی کہ ہمارا بندہ چور نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائل کرنے کی پوری کوشش کر لی۔ یہ دنیا میں تو تم نے یہ کام کر لیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر یہ تو بتاؤ دن قیامت ان کے بارے میں اللہ سے کون جھگڑے گا؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا وہ کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بن سکے گا؟ تو اس دنیا میں جھوٹ فریب سے غلط فیصلے کروا کر مفاد حاصل کرنے والوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک اور عدالت میں پیشی ہونے والی ہے عنقریب، جہاں کچھ بھی چھپ نہیں سکے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر وہ اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ یعنی یہاں یہ بتایا
کہ اس سلسلے کی سیدھی اور درست روش تو یہی ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی اس کا اعتراف کر لو، دنیاوی سزا بھگت لو، اللہ سے استغفار کر لو، اس طرح آخرت کی سزا سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنے اوپر ہی لیتا ہے۔ وہ جیسے کسی نے چوری کی تو اس کا وبال اس پر رہے گا، جس کی سزا دن قیامت بھگتے گا پھر جا کر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر تہمت لگا دے، وہ جیسے بنو عبیرک کے لوگوں نے چوری کی اور الزام لگا دیا کسی دوسرے پر، یہودی پر، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے سر اٹھا لیا۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی نا تو ان منافقین کے ایک گروہ نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں اور ظلم پر مبنی فیصلہ کروا لیں۔ یہ سن لیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو، یعنی گناہ میں مبتلا ہو کر خود کو مستحق عذاب بنا رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جبکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کتاب نازل کر کے ہر قسم کے طریقے سکھا رہا ہے۔ تو آگے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آج بھی اگر کوئی اس فضل سے حصہ حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ کتاب و سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلے کرے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 105 تا 113 9 آیات، جس میں ایک چوری کا واقعہ اور اس میں موجود ہدایات ہمارے سامنے آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔